تین نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے, تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا, سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے, جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے جب ان کی زبان کٹ گئی تھی تو یہ جملہ کہا تھا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی. ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام. اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے اکیلا مت رکھ, تو بہترین, تو خیر الوارثین ہے, بہتر وارث دینے والا ہے, سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کے اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا. تین دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں, ایک ایوب علیہ السلام کی, ایک یونس علیہ السلام کی, ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی, یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی, زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے, کوئی پریشان حال ہے, اور کوئی بیمار ہے. یہ تین دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا, ان کی آیتوں کے بعد فرمایا, ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو, فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا, آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا, اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملے, جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے, وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے, باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے, یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سب کے لیے رحمت ہے, وہ سب کے لیے رحمت. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں, زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان, اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے, خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے, یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے, مجھ میں ستارے ہیں, مجھ میں سورج ہے, یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا, ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے خم ہو گئی پشت فلک, یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے, زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج ستارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد رسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں, عالم یعنی کئی دنیا ہیں, کئی جہاں ہیں. ہاں, وہ ہر عالم کے لیے ہے رحمت ہے. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہے, جنات کے لیے رحمت ہے, نباتات کے لیے رحمت ہے, جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہے. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے عزیزو یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں ہے, ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے, وہ فرشتوں کے درمیان رہتے, وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے. لیکن مولا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا. یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے, ہمارے درمیان نظر آئیں گے. لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے. عزیزان گرامی وقار, اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں, ایک آیت میں پڑھتا ہوں, آپ خود سمجھ جائیں گے.
11वें पारे में ये आयत गुजर चुकी है, मैं तर्जुमा बताता हूँ और किस की तरफ इशारा है आप खुद समझ लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया। ऐ महबूब आप फरमा दें, आयत का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, आप फरमा दें कि जब अल्लाह का फजल तुम्हें मिले, लोगों को अल्लाह का फजल मिले या अल्लाह की रहमत आए तो खूब खुशियाँ मनाओ। अल्लाह ने क्या फरमाया, जब अल्लाह की रहमत तुम्हें मिल जाए तो खूब खुशियाँ मनाए। सुन्नी हो, समझ गए? कुरान की आयत कह रही है जब तुम्हारे पास अल्लाह की रहमत आ जाए तो। अब हर एक को बात पता है अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत इस रोए ज़मीन पर 12 रबीउल अव्वल को आई। तो अब जो हमारी खुशियाँ मनाने का तरीका है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं? कुरान के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास आए तो खुशियाँ मनाओ। अच्छा, और दूसरी बात, वसीले के मुतालिक कहते हैं कि उनके वसीले से दुआ मांगना जायज़ है कि ना जायज़ है? बिल्कुल, कुरान से मैं बताता हूँ। ये भी 11वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है फ़क़ालू रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। ये पिछली उम्मतियों की दुआ अल्लाह फरमा रहा है, पहले के कि उन लोगों ने कहा ए हमारे रब, हमको जालिम कौम के लिए आजमाइश का ज़रिया ना बनाओ, जालिम कौम के हाथ हमें मत छोड़ दे। उनकी दुआएं वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ये दुआ थी पहले वालों की, लेकिन क़यामत तक आने वाला ये दुआ कर सकता है, क़यामत तक आने वाला ये दुआ करेगा। क्या? वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। ऐ हमारे रब, अपने रहमत के वसीले से, अपनी रहमत के वसीले से हमको काफिरों से नजात दे दे, अपनी रहमत के वसीले। और रहमत कौन है? कुरान में लफ्ज़ आया है वनज्जिना बिरहमतिका, तेरी रहमत के सदक़े, तेरी रहमत के वसीले से हमें काफिरों से नजात दे दे। कुरान में खुद अल्लाह ने सिखाया और खुद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब आप तो पूरी दुनिया बल्कि सारे जहानों के लिए रहमत है। तो रहमत का वसीला लेकर दुआ करना कुरान का हुक्म है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जो ना समझ सके वो उसकी खाम ख्याली है, बदनसीबी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा इस रुए ज़मीन के लिए भी रहमत हैं और क़यामत के दिन के लिए भी हमारे लिए रहमत है। अल्लाह करीम मेरे मुस्तफ़ा के आशिकों की जमात में ज़िंदा रखे और उनके सच्चे आशिकों में ही हमारी मौत अता फरमा। सूरह हज का भी तज़किरा आया है कल के सूरह में, जैसे सूरह कहफ सूरह ताहा और सूरह कहफ वगैरह जो हमने तिलावत की थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कई लोगों ने हमसे सवाल किया ज़ुल्क़रनैन कौन थे, क्योंकि सवाल यहूदियों ने हुज़ूर से किया था, और फिर दीगर कुछ चीज़ें। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ मुख्तसर सा वक्त है, थके हुए लोग हैं, तरावी काफ़ी 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इतनी देर तक पकाता रहूँ ये भी मुनासिब नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तसर अंदाज में आपको जो अहम पैगामात हैं वो मिल जाएँ। पूरी तफसीर सुनना है तो फिर तफसीर आपको पढ़ना भी चाहिए। मैं पूरी तफसीर थोड़ी ना बयान कर रहा हूँ। और आपको पता होगा हम तफसीर कर रहे थे, तकरीबन 7 साल मैंने तफसीर किया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल में सिर्फ हमारे 5 पारे हुए थे कुरान की तफसीर के। 5 पारे भी मैंने पूरे मुकम्मल नहीं किए, 5 पारे आखिर तक पहुंचा था, जिसके लिए हमें 7 साल लग गए थे, बल्कि उससे ज़्यादा ही लग गए थे। तो आप अंदाज़ा करें क्या मैं ये 30 दिनों के अंदर पूरे कुरान की तफसीर कर सकूँगा? बस पूरे पारे के अंदर जो अहम पैगाम होता है, कोई अहम वाक़या होता है, वो इबरत के लिए आपके सामने रख दिया जाता है। अल्लाह ताला उन्हीं पैगामात के ज़रिए से हमारे दिलों में इनकलाब पैदा